بیٹے سے آگے پروان جو ہے وہ نسل کا خاندان کا بڑھتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا سنو اس ساری کائنات کے اندر تمہاری نسلیں تمہاری اولادوں میں سے تمہارے بیٹوں سے چلتی ہے، میں محمد کی نسل میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلتی ہے۔ اور حضور نے سیدہ کائنات کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا۔ حضور نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، یہ اس دور کی بات ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور کے اندر زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ اس دور میں میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، تم میں سے جس کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، سنو 2 بیٹیوں کو تم نے پالا اور پال کو اس کے جوان کر کے شادی کر دی، بیاہ کر دیا، رخصت کیا اپنے گھر سے، فرمایا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں ہاتھوں کی آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہے نا، اس طرح جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، عرض کی حضور جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا جس کی 1 بیٹی ہے رب اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا، کل بروز قیامت جنت میں رب اس کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر اس دور کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہ ایک بہت بڑا یہ ظلم ہے یہ کہنا کہ حضور کی صرف 1 بیٹی ہے اور باقی بیٹیوں کا انکار کرنا۔ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ایک کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ایک کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے چونکہ تھوڑی زندگی پائی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ہیں کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سرکار کی گود میں تھی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ کی تعالی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، انہوں نے زیادہ عرصہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت اسلام کے اندر آپ نے گزارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 حضور کی بیٹیاں وہ ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ایک کا جب وصال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے 2 نوروں، ذی النورین کا مطلب عربی میں کیا کہتے ہیں؟ 2 نوروں والا، ذی النورین 2 نوروں والا۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، ایسا نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، آقا تیرا سب گھرانہ نور کا، حضور کا جو گھرانہ ہے وہ سارے کا سارا نور ہے۔ فرمایا حضور کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں گئی اور آپ کا لقب مشہور ہو گیا کہ حضرت سیدنا عثمان کو عثمان غنی کے ساتھ ذی النورین کہہ کے بلایا جایا کرتا تھا، ذی النورین کہا کرتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی۔ 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی، ایک بیٹی کا وصال ہوا، دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر یہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان دیکھو، حضور نے کیا فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق؟ فرمایا لوگوں نبی کی 1 بیٹی جو ہے وہ وصال کر جائے، حضور دوسری بیٹی کا نکاح اپنے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر رہے ہیں، اگر رسول کریم کو رب 40 بیٹیاں عطا کرے، 40 بیٹیاں ہو، ایک ایک کر کے دنیا سے جاتی جائے، میں ایک ایک آگے میں عثمان غنی کے نکاح میں اپنی بیٹیاں پیش کرتا جاؤں۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو پروان چڑھا آپ کی نبوت کی گود میں، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ کی تعالی علیہا کا جب پروان چڑھا، چھوٹی سی عمر والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفادار بیوی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار، اس کے اسلام کے اوپر بڑے سارے احسانات ہیں۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے بھی عطا کیے، 4 بیٹیاں عطا کی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو توجہ فرماؤ، حضور نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا نکاح علی سے کر دوں،
کیا تجھے یہ رشتہ منظور ہے؟ بیٹی تو جانتی ہے وہ اخلاق کا بھی بڑا اعلیٰ ہے اور عبادات کے اندر تہجد گزار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ہر لحاظ سے علی جو ہے وہ بہتر ہے، بیٹی کیا اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا جائے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ رب کا حکم ہے؟ پتہ چلا کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہو، بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو بیٹی سے یہ پوچھ لینا کہ بیٹی فلاں سے تیرا نکاح کر رہا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اور یہ نکاح کا مشورہ کرنا بیٹی کے ساتھ یہ میرے کریم آقا کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ ایسے کر لینے سے حضور کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بیٹی سے پوچھ لینا، مشورہ کرنا، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ حضور نے پوچھا بیٹی علی سے تیرا رشتہ طے کر رہا ہوں، علی سے تیرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ جی آقا مجھے منظور ہے، لیکن حق مہر مجھ سے پوچھ کے طے کیجئے گا۔ میرے کریم آقا نے بتلایا کہ 400 مسکال قریب چاندی جو ہے وہ حق مہر کیا علی سے لے لیا جائے تیرا حق مہر؟ عرض کی حضور ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ 400 مسکال کیونکہ رب کا حکم ہے، رب نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کا اور علی کا نکاح کر دو، اس کے اندر رب موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حق مہر کا معاملہ رب سے نہ طے کر لے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ جو حق مہر والا معاملہ ہے یہ رب سے نہ بات کرے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ حق مہر سیدہ کائنات کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہے، تو یہ 400 مسکال چاندی کیا ہے؟ بیٹی کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے فاطمہ بس اتنا چاہتی ہے میرے بابا کی امت کو بخش دیا جائے۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ فاطمہ کو چاندی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرورش ہے میرے کریم آقا کی، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، سیدہ کائنات سلام اللہ کی تعالی علیہا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے صرف ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے، میرے باپ امت کی گناہگار امت کی بخشش کے لیے تڑپتے رہتے ہیں ہر وقت، میرا باپ ہر وقت امت کی گناہگار بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ کی تعالی علیہا کی مرضی ہے کہ جب سیدہ کائنات کا نکاح ہو، جب نکاح کے لیے حق مہر دیا جائے تو بدلے میں سرکار کی امت کو بخش دیا جائے۔ میرے کریم آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، جبریل میرے رب کی بارگاہ میں عرض کر، میری بیٹی نے حق مہر میں میری گناہگار امت کی بخشش مانگی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما دیجئے رب نے آدھی امت آپ کے حق مہر کی وجہ سے بخش دی ہے، آپ کی آدھی امت کو بخش دیا جائے گا، آدھی امت آپ کے حق مہر کے اندر بخش دی گئی۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کتابیں بری پڑی ہیں، کوئی زیادہ طویل عمر پانے والی نہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی کل عمر ٹوٹل 29 ایئر، 29 سال، 29 سالہ زندگی کے اندر آپ نے سرکار کی امت کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ 29 سالہ زندگی کے اندر، صرف 29 سال۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، بال ہمارے سفید ہو گئے، داڑھیاں ہماری سفید ہو گئی، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے ابھی اپنے آپ کو سدھارنے میں۔ داڑھیاں بھی سفید ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، اور جو ہمارے شوق ہیں وہ آج بھی جوانوں جیسے ہیں، آج بھی نوجوانوں کی طرح شوق ہے ہمارے۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ کی تعالی علیہا 29 سال، بڑا بھی کسی نے زیادہ لکھا ہے نا، بڑا بھی زیادہ لکھا ہے تو 32 سال 33 سال روایات ملتی ہیں، آپ 40 سال بھی لگا لیں، 40 سال کسی نے لکھا نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھیں کہ زندگی تھوڑی سی پائی ہے لیکن سرکار کی امت کے لیے سبق بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے۔
ایک ایسے والدہ کے حوالہ سے سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھا جائے تو زمانے میں آپ کو سیدہ کائنات جیسی ماں کی مثال دوسری نہیں نظر آئے گی۔ ایسے بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے کہ یہ سیدہ کائنات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں تو بیٹی جیسی کوئی بیٹی بھی زمانے میں تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ ایسے بیوی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے دیکھو، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں، جن کا نام ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جیسی بیوی بھی اس زمانے میں نہ نظر آئے گی۔ ایز اے والدہ، ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی، بے مثال زندگی گزارنے والی، حضور کی نور نظر لخت جگر، سرکار نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا، جس نے میری بیٹی کے ساتھ بغض رکھا، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ سنو، وہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، ہر سال ماہ رمضان آئے، ماہ رمضان کے سارے روزے رکھتا رہے، اور ہر سال جب اس حج کا موسم آئے تو حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، دیگر عبادات ساری وہ کرتا رہے، ساری کی ساری عبادات اس کے اندر موجود ہو، خصوصیات موجود ہو، ہر چیز ہو، لیکن حضور کی اہل بیت اطہار کا بغض سینے میں ہے تو یاد رکھنا کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہ ملے گا، کوئی فائدہ نہ اس کو پہنچے گا، اس کی کسی بھی عبادت کا، نہ اس کا حج اسے فائدہ دے گا، نہ اس کی زکوٰۃ اسے فائدہ دے گی، نہ اس کے روزے اسے فائدہ دے گے۔ اگر سیدہ کائنات یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یا حضور کی اہل بیت اطہار کا بغض لے کے وہ دنیا سے گیا تو سنو میرے کریم آقا کا فرمان ہے، من مات علی بغض آل محمد، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت اطہار کا بغض لے کے دنیا سے جانے والا، چاہے حج بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، عمرے اس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، نمازوں کا 5 وقت کا پابند ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، زکوٰۃ و خیرات دینے والا ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، وہ مرے گا تو کافر ہو کے، وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اگر مرنا ہے تو نے تو اس انداز میں مرنا کہ تیرے سینے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت فرض رکھی گئی، مسلمانوں کے لیے محبت کو فرض قرار دیا گیا۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح ہوا، آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، اور دیکھیں کہ حضور کا اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا پیار تھا۔ کتابوں میں ذکر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند پر بیٹھے ہوتے، حضور جب تشریف فرما ہوتے تو جب بھی حضور کے سامنے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اور جب آپ نے غزوات میں جانا یا شہر سے باہر نکلنا، مدینہ طیبہ شریف کے اطراف میں جانا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے ملاقات کرنے کے بعد، ازواج مطہرات سے ملاقات کرنے کے بعد جو آخری ملاقات کر کے حضور نکلتے تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کر کے جایا کرتے، اور جب حضور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ تشریف لاتے، سب سے پہلے ملاقات کرتے۔ آج بڑے سارے گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بڑی ساری بیٹیاں ایسی ہیں کہ وہ اپنے میکے آ کے یہ کہتی ہیں، ان کے لبوں پہ بات یہ ہوتی ہے، دکھڑے آ کے یہ سناتی ہیں کہ کیا بتائیں، وہاں پر تو مجھ سے بڑا زیادہ کام لیا جاتا ہے، میں تو بڑا کام کرتی ہوں۔ آ کے بیٹی نے جب اپنے ماں باپ کے پاس آنا سسرال گھر سے، آپ میری بات کی تائید کریں گے، آتے سار بیٹی پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے وہاں پر کام بڑا ہوتا ہے، یہاں سکون کے لیے آئی ہوں، یہاں آ کے کچھ نہیں کروں گی، وہاں گھر میں بڑے کام کاج کرتی ہوں، تھوڑا سا تو آرام کر لینے دیا کریں، آپ کے گھر میں آئیں، آپ کے گھر میں بھی آپ کام کریں، بڑا سارا کام لیتی ہے میری ساس مجھ سے، میرے گھر والوں کا بڑا زیادہ کام ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کے سب سے زیادہ غریب آدمی جو نا، سب سے زیادہ غریب آدمی
غریب آدمی کی بیٹی بھی اپنے گھر میں بڑے کام کرتی ہوگی، محنت کرتی ہوگی، مزدوری کرتی ہوگی، لوگوں کے گھر کے اندر برتن صاف کرتی ہوگی، کپڑے دھوتی ہوگی، لیکن کبھی کسی بیٹی نے آ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر چھالے نہیں دکھائے ہوں گے، کبھی کسی بیٹی کے ہاتھ پہ چھالے نہیں پڑے ہوں گے۔ بیٹی آ کے ماں باپ سے کہے کہ اماں جی دیکھے کام اتنا زیادہ کیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ بیٹی باپ سے کہے ابا جی کام بڑا زیادہ کیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ خدا کی قسم حضور کی بیٹی سیدہ کونین ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اوپر کام کے چھالے پڑ جایا کرتے تھے، کام کر کر کے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ آج کی بیٹی کو، آج کی نوجوان جو ہماری بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، وہ اگر کام کریں، بڑا زیادہ بھی کام کریں، بہت زیادہ بھی کام کریں، لیکن کبھی کسی بیٹی کے ہاتھ پہ آپ کو چھالا نظر نہیں آئے گا۔ یہ سیدہ کونین ہے، یہ حضور کی بیٹی ہیں، یہ حضور کی نور نظر ہیں، یہ حضور کی لخت جگر ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا سنو، یہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ الزہرا۔ ایک دن مولا کائنات نے کہا اے فاطمہ تو گھر میں کام کاج کر کے تھک جایا کرتی ہے، بڑا سارا کام کرتی ہے، آج حضور کی بارگاہ میں مال غنیمت میں بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں، بہت ساری کنیزیں ہیں، بہت سارے غلام ہیں، چل حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے کوئی خادمہ مل جائے، کوئی کام کرنے والی مل جائے، کوئی نوکر مل جائے۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مولا کائنات پہنچے تو ہمت نہ ہوئی سرکار کی بارگاہ میں کچھ عرض کر پائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں موجود ہیں، عرض کی ابا جی دل چاہتا ہے کہ کوئی خادمہ مل جائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹی کیا کرنی ہے خادمہ، تجھے ایک کام ایسا نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی ابا جی بتائیں۔ فرمایا بیٹی جب بھی نماز سے فارغ ہوتی ہے، نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ یہ اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد، فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں نا، آئے تھے غلام لینے، لونڈی لینے، کنیز لینے، لے کے کیا جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، اس کا نام ہی تسبیح فاطمہ رکھا گیا۔ فرمایا یہ تسبیحات کر لیا کرو، یہ خادم اور نوکرانی رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے، بیٹے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں جب مولا کائنات کے گھر کے قریب سے گزری تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ چکی کے پاس بیٹھی ہیں، وہ چکی پیس رہی ہیں نا، اس وقت زمانے میں وہ دانے جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ چکی کے اندر پیسا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے 2 بچے ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کا درمیان میں عمر کا، تقریباً 11 ماہ کا فرق ہے، 11 ماہ چھوٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی بڑے امام حسن سے۔ امام حسن یہ حضرت مولا کائنات کے بڑے بیٹے ہیں، امام حسین چھوٹے بیٹے ہیں۔ اور حضرت سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں جب پاس سے گزری تو میں کیا دیکھتی ہوں، حضور کی بیٹی نور نظر لخت جگر آپ آرام فرما ہیں، اور میں نے دیکھا جھولے کو جھولا بھی خود ہی جھول رہا ہے، میں نے دیکھا چکی بھی خود ہی چل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوئی، میں حضور کی خدمت عالیہ میں سیدھا چلی گئی، میں نے حضور سے جا کے عرض کیا حضور میں کیا دیکھ کے آئی؟ فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ آج آپ کی بیٹی کام کر کر کے تھک کے اس کو اونگ آ گئی، اس کو نیند آ گئی، لیکن میں نے کیا دیکھا، چکی بھی چل رہی تھی، جھولا بھی خود ہی رہا تھا۔ میرے سرکار نے، میرے کریم آقا نے فرمایا سنو اے ام ایمن، فرمایا تو جانتی ہے کہ وہ چکی چلانے والا کون ہے؟ نہیں حضور میں نہیں جانتی۔ فرمایا جانتی ہو جھولا جھلانے والا کون ہے؟ نہیں حضور میں نہیں جانتی۔ فرمایا وہ جنتی فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے، وہ ملائکہ کا سردار جبرائیل ہے۔ رب نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پر حکم کیا، میرے نبی کی بیٹی کام کاج کر کے تھک کے اونگ آ
گئی اس کو، سن وہ میرے ساتھ اس طرح محبت کرتی ہے کہ رات اس کی گزر جاتی ہے سیدہ کائنات سرکار کی امت کے غم میں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر یہ سرکار کی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، سارا دن کام کاج کرنا، اپنے بچوں کو بھی پالنا، بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے اندر صفائی، جھاڑو، ہر چیز، ہر کام مکمل کرنے کے بعد رات کا وقت ہوتا، اے میرے سر کے تاج، اے میرے رفیق حیات، اگر آپ اجازت دے تو میں مصلی پر کھڑی ہو کے رب کی عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ تمہیں اجازت ہے۔ رات گزر جاتی ہے، صبح فجر کا ویلا ہوتا ہے، فاطمہ سجدے سے اٹھ کے کہتی ہے اے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے، رات تیری ختم ہو گئی، سیدہ جی بھر کے تو تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکی، میں تو تیری بارگاہ میں سجدہ بھی ادا نہ کر سکی، مولا ایک ایسی رات دے کہ جی بھر کے فاطمہ تیری بارگاہ میں سجدہ سر بسجود ہو سکے، سجدہ کر سکے، سر بسجود ہو سکے، تیری بارگاہ میں ایک رات ایسی عطا کر دے۔ رب نے فرمایا جبریل مولا کائنات کے گھر میں جا، میرے نبی کی بیٹی کے گھر میں جا، وہ نیند سے اونگ سے وہ آرام فرما ہے، لیکن علی کے گھر کا کام آپ خود کر گیا۔ حضور کی بیٹی چکی چلا رہی ہے، فرمایا تیری ڈیوٹی ہے، جا کے چکی تو دانے تو پیس، اور امام حسن امام حسین فرمایا ان کے جھولے کو تو نے جھلانا ہے، جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین ابن علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پتہ کیا جملے ہیں؟ علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا، کہا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر اے فاطمہ میرے پاؤں میں تیرے بابا کی شریعت کی دین کی زنجیر نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں کعبے کو چھوڑ کے تیری قبر کا طواف کرنے آ جاتا۔ علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی فرمایا میرے قدموں کے اندر زنجیر ہے تیرے باپ کے شریعت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی جو زنجیر ہے نا اس نے مجھے پکڑے رکھا ہے، اگر یہ شریعت کا ڈر نہ ہوتا، اگر دین کا ڈر نہ ہوتا تو خدا کی قسم کعبے کا طواف نہ کرتا، میں تیرے مزار پر انوار کا طواف کرتا۔ تو اس قدر مخدومہ کائنات ہے کہ تیری قبر کا طواف کیا جاتا، پھر بھی کب تھا کہ حضور کی بیٹی کو یہ جو شان ملی ہے۔ ایک دن میرے کریم آقا تشریف فرما ہے، یہ یاد رکھنا، یہ باتیں اپنی بیٹیوں کو سنانے کے لیے، یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا یہ درس، یہ بیٹیوں کے لیے ہے، گھروں میں جا کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ بیوی کے اوپر جا کے نا یہ سارے کے سارے مثالیں دیتے ہیں، تو بیوی پھر وہ پہلے ہی اس نے موڈ بنایا ہوتا ہے، اور بیوی کو اگر آپ ایسا کریں گے، جھنجھوڑیں گے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو فرمایا تھا، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب وقت ہے بیٹیوں کی تربیت کا، وقت ہے ابھی بہنوں کی تربیت کا، اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی جائے، وہ جس گھر میں جائے، وہ جب بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی تو اس کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ گھر جنت نظیر ہوگا، اگر اس کی اچھی تربیت نہ ہوئی، اگر اس کی اچھی تربیت نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے وہ گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے، لڑائی جھگڑا وہاں سے ختم نہ ہو۔ بیٹی کی اچھی تربیت ہوگی، بیٹی کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا چیپٹر آپ جب سنا کے تربیت کر کے بھیجیں گے تو اس کی گارنٹی تو میرے محبوب نے بھی دی ہے نا کہ والدین کی اچھی تربیت اگر ہو جائے بیٹی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو اس طرح میرے ساتھ ہوگا، یہ
گارنٹی حضور کی ہے، جنت میں اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں حضور نے اشارہ بنا کے فرمائی۔ ایک دن حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، فرمایا لوگوں مجھے اس بات کی خبر دو، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ افضل ترین عورت کون سی ہے؟ افضل عورت کے بارے میں مجھے بتاؤ، جو عورت رب کی برگزیدہ ہو وہ کون سی عورت ہے؟ بڑے سارے صحابہ نے اپنے پاس سے جو حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کی، حضور جو نماز کی پابند ہوگی، کسی نے کہا کہ حضور جو شوہر کی فرما بردار ہوگی، کسی نے کچھ کہا، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، ابھی تک تم میری مراد کو نہیں پہنچے جو میں چاہ رہا ہوں، ابھی تک آپ میں سے کسی نے نہیں بتلایا۔ کتاب میں ذکر آتا ہے حضرت مولا کائنات پیچھے تشریف فرماتے، پیچھے بیٹھے ہوتے، قد کے بھی چھوٹے تھے، اور فرماتے میں سر جھکا کے نا جلدی سے میں حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں داخل ہوا۔ جب میں حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا میں پہنچا تو میں نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ سے ایک سوال ملا، سارے صحابہ بتا رہے لیکن حضور بار بار کہہ رہے ہیں نہیں میری مراد کو نہیں پہنچے، نہیں میری مراد کو نہیں پہنچے، مجھے تو بتلا سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور محبوب اور افضل جو عورت ہے وہ کون سی ہے، اس میں کون سی نشانی ہے؟ سیدہ کائنات آپ مسکرائیں، فرمایا باب العلم آپ ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر میں ہوں، علم کے شہر کا دروازہ مولا علی ہے۔ علی آپ جواب دینا، فرمایا نہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتلاؤ نا کہ جو سب سے زیادہ افضل عورت ہے وہ کون سی ہے؟ سیدہ کائنات نے سنو جواب سنو، سیدہ کائنات فرماتی ہے وہ عورت زمانے میں سب سے افضل ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو، نہ اس نے دیکھا ہو، نہ اس کو کسی نے دیکھا ہو، نہ ہی اس نے دیکھا ہو نہ اس کو کسی نے دیکھا ہو۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کو زندگی میں ایک جو فکر لاحق تھی، ایک جس بات سے جس وجہ سے آپ مغموم تھی، وہ پتہ کیا تھی؟ کہ میں جب دنیا سے چلی گئی تو دنیا کے جانے کے بعد کہیں میری بے پردگی نہ ہو۔ لوگوں سے، عورتوں سے، خواتین سے پوچھا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو بے پردگی سے بچ جاؤں، لوگوں کی نظر میرے جسم پر بھی نہ پڑے، میری چادر پر بھی نہ پڑے۔ کسی نے بتلایا کہ حبشہ کے اندر ایسے جنازے کئی دیکھے تھے کہ وہ لکڑیوں کو ایسے چارپائی کے اوپر لگا کے نا ان کو ٹائٹ کر کے اوپر باندھ دیا کرتے تھے، اندر سے میت جو ہے وہ جسم نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت مولا کائنات کو بلا لیا، حضور مولا کائنات کو بلا کے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پرچی، یہ ایک چٹھی یہ میں آپ کو دے رہی ہوں، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے کفن کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا، یہ کاغذ کا ٹکڑا یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اور یہ ایک راز ہے اس کو کھولنا مت۔ اور دوسرا فرمایا کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو رات کی طریقے میں اٹھانا، اور تیسرا یہ کہ زیادہ لوگوں کو نہ بتلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کی، میرے میت کی بے پردگی ہو، میری میت کو بھی کوئی نہ دیکھے، رات کی طریقے میں اٹھائے۔ اس کتابوں میں ذکر آتا ہے 8 سے یا 9 صحابی تھے جنہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے جنازے میں شرکت کی، جنہوں نے کفن دفن کا سارا انتظام کیا۔ حضور مولا کائنات کے دل میں خیال آیا، کہا فاطمہ راز تو ہے لیکن یہ جو کاغذ کے اندر جو لکھا ہے کیا مجھے نہیں بتلائے گی؟ مجھے تو بتا دو۔ کہا علی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن چلو اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں۔ جس دن آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا نا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حق مہر 400 مسقال چاندی نہیں، رب سے سرکار کی گناہ گار امت کی بخشش مانگتی ہوں۔ فرمایا جب میرے کریم آقا نے فرمایا نا کہ رب نے وعدہ کیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے سند بھی کر دیجیے، مجھے تحریر بھی کر دیجیے، وہ تحریر ہے میرے باپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، حضور تشریف فرمائے۔ حضور اپنی بیٹی سے بڑی رازوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتی تھی، کسی نے پوچھا حضرت امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حضور کو سب سے زیادہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے پیار تھا، سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے بیٹی سے۔
اور بارہا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بارہا مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات تشریف فرمائے، حضور نے کان میں کوئی بات کہی تو آپ کی چشمان مبارک پر نم ہوئی، آپ رونے لگی، زارو قطار روئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کوئی کان میں کوئی بات کہی تو آپ مسکرا پڑی۔ تھوڑے دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال پاک ہو گیا، ظاہری حیات مبارکہ سے آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھتی ہیں مجھے یہ تو بتاؤ آپ کے بابا نے آپ کو اپنے پاس بٹھا کے ایک بات کہی تھی، آپ پہلے جو ہے وہ روئی تھی، بعد میں بات کی تو مسکرائی تھی، یہ رونے اور مسکرانے کی وجہ تو بتاؤ۔ کہا کہ میرے ابا جی نے جب مجھے یہ بتلایا بیٹی بچھڑنے کا وقت آ رہا ہے، ایک بیٹی کا باپ سے بچھڑنے کا وقت آ رہا ہے، اور میں نے اس راہ کو پسند کیا ہے، مالک حقیقی کی بارگاہ کا سفر ہے، بیٹی پریشان نہ ہونا، تیرے باپ کی تیرے ساتھ جدائی ہونے والی ہے۔ قدم قدم پر حضور جس بیٹی سے پیار کرنے والے، قدم قدم پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، کتابوں میں ذکر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی سیدہ کائنات آتی حضور اٹھ کے استقبال بھی کرتے اور سیدہ کائنات کی پیشانی کو بوسہ بھی دیا کرتے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ زارو قطار روئی، لیکن پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی سنو، میرے خاندان میں جو سب سے پہلے میرے پاس آ کے مجھے ملے گا وہ تو ہی ہوگی۔ سیدہ کائنات کو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو آپ روئیں، لیکن جب آپ کو اپنے وصال کی خبر ملی کہ میں بھی سب سے جلدی یعنی کم وقت رہ گیا میرے پاس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا، آپ نے جب آپ نے وصال کی بات سنی تو آپ مسکرا پڑی، آپ مسکرا پڑی۔ یہ وہ بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی سے کی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جب بھی پوچھا جاتا آپ فرماتی کہ سب سے زیادہ حضور اپنی بیٹی سے پیار کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی سے۔ کسی نے عالم ہار شریف والے پیر تھے پیر فیض الحسن شاہ صاحب، بڑا نام سنا ہے آپ نے پیر فیض الحسن شاہ صاحب، کسی نے پوچھا یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ شان حضرت امی عائشہ صدیقہ کی زیادہ ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادہ ہے، ذرا فرق کر کے بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں تجھے خود ہی علم ہونا چاہیے شان کس کی زیادہ ہے۔ کہا نہیں آپ بتائیں۔ کہا کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی، فاطمہ بیٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر کی جو بیٹی ہے وہ نبی کی بیٹی سے فوقیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر تو دیکھے کہ بیٹی ابو بکر کی ایک طرف بیٹی جو ہے وہ مصطفیٰ کی ہے تو شان سیدہ زہرا پاک کی زیادہ ہے۔ اگر تو دیکھے کہ ایک طرف بیوی ہے رسول پاک کی، ایک طرف بیوی ہے مولا کائنات کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے بزرگ کیسی ونڈ لگایا کرتے تھے، کیسی ترکیب نکالا کرتے تھے۔ کہا کہ جو بیٹی ابو بکر کی ہے فرمایا وہ نبی کی بیٹی کی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا جو بیوی مولا علی کی ہے وہ نبی کی بیوی کے برابر۔ پتہ چلا یہ شان جو رب نے عطا کی ہے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ہر ایک کو اللہ نے خصوصیات عطا کی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت سیدہ کائنات کی بہت چھوٹی سی عمر مبارکہ ہے اور والدہ کا وصال ہو چکا ہے، والدہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ حرم پاک میں بیت اللہ شریف کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے آ کے خبر دی کہ وہاں پر آج اس گلی میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا ہے، اور چلو سارے مل کے اوجڑی اٹھائیں اور نماز کے اندر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دی جائے۔ انہوں نے ایسا کیا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو عین سجدے کے وقت انہوں نے وہ گندی اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ رکھ دی. وہ وزنی تھی، وزن ڈالا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب گندی اوجڑی رکھی گئی، کسی نے خبر دی اے نبی کے گھر والوں، حضور کے اوپر کچھ لوگوں نے اوجڑی پھینک دی ہے. یہ آج وقت ہے کہ سیدہ کائنات چھوٹی سی عمر مبارکہ میں، یہ وہ وقت ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی موجود نہیں، یہ وہ وقت ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال کر چکے ہیں، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ خیال رکھنے والے. آج ابو طالب بھی موجود نہیں ہے، آج خدیجہ الکبریٰ بھی موجود نہیں ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر نکلی. آپ نے جب اپنے باپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو چشمان مبارک پرنم ہوئی. چھوٹی سی بچی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اپنے ہاتھوں سے وہ کھینچ کے اوجڑی کو جب اتارا تو آنکھیں پرنم، چشمان مبارک پرنم ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولے. سیدہ کائنات دیکھ کے حضور کی حالت کو روئی، اور سیدہ کائنات جب روتی رہی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انگلی سے پکڑ کے سیدہ کائنات پانی کے قریب لے کر گئی، کنویں کے قریب لے کر گئی. اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکال کے سرکار کی زلف مبارک دھوئیں، سرکار کا چہرہ مبارک دھویا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ گندی اوجڑی کی غلاظت کو دور کر رہی ہیں، اور زبان سے جملے نکل رہے ہیں، اللہ جس نے میرے باپ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا ہے، جنہوں نے میرے باپ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لا کر اوجڑی کو ڈالا، اے اللہ اس کو تباہ کر دے، اے اللہ اس کو برباد کر دے. سنو میرے ساتھیوں، طائف کا وہ میدان ہے، طائف کے اندر میرے کریم آقا پر پتھر برسائے گئے. لوگوں نے کہا حضور دعا کیجئے یہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں. آواز آتی ہے نہیں، ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھیں، ان کی اولادیں مجھے سمجھ جائیں. کہیں پر جا کر ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور انہوں نے آپ کی نہیں مانی، حضور آپ بد دعا کیجئے ان کے لیے. حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کو بد دعا نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائے. لیکن جب بیٹی نے دعا کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی روئے، چشمان مبارک پرنم ہوئی. حضور نے فرمایا اے اللہ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جس کے بارے میں میری بیٹی کہہ رہی ہے آمین میں کہتا ہوں. میری بیٹی کے منہ سے نکلنے والے یہ جملے ہیں، الفاظ ہیں، اللہ رائے گا نہ جائیں. میری فاطمہ جو کہتی ہے اللہ تو قبول کر لے. پھر بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا. ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں جب بدر کا میدان آیا، بدر کے میدان میں میں نے ان کفار کو تلاش کیا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر اوجڑی ڈالی تھی. کہتے ہیں آگے بڑھ کے جب میں دیکھ رہا تھا، لوگوں نے مجھے پوچھا عبداللہ بن مسعود کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں جن کے بارے میں محمد عربی کی بیٹی نے بد دعا کی تھی، آج رب نے ان کو رسوا کر دیا. آج وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے جن کے لیے میری فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بد دعا کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قسم پیدا کرنے والے کی، جو اس میں شامل تھا وہ سارے کے سارے کٹے بدر کے میدان میں پڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے اجڑے پڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہ تباہ اور برباد ہو چکے تھے. گرامی قدر حضرات، یہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، آپ نے ایسی تربیت میرے کریم آقا کی بارگاہ سے پائی، ایسی تربیت حاصل کی. زمانے میں اس جیسی عورت 20 کروڑ یا کائنات کا سارا زمانہ بھی اکٹھا کر لو، ساری کائنات کے مرد اکٹھے کر لو، لیکن سیدہ زہرا پاک کے قدموں کی دور تک بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ سیدہ کائنات جنہوں نے اپنے پردے کی حفاظت کی اور آخری وقت بھی اپنی حفاظت پردے کی کرتی رہی. محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان میں سارے لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے. اچانک ایک فرشتہ آئے گا حشر کے میدان میں، آواز آئے گی محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو. پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں سے محمد عربی کی بیٹی کی سواری گزرنے لگی ہے. محشر والو اپنی نظریں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو. سب نگاہیں نیچی کر لیں گے. 70,000 کے پردے کے جرمٹ میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کو حکم
ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ میری ماں کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کی خیرات عطا فرمائے، ان کو پردے کی زینت سے آراستہ فرمائے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کو کل بروز قیامت جب حشر کا میدان ہو، جب آواز آئے محشر والوں نگاہیں جھکا لو، سیدہ کائنات وہ جو 70,000 کے جرمٹ کی عورتوں میں جہاں سے گزرے گی، اللہ تعالیٰ اس جرمٹ میں میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجیے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔